السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 203 سے آیت نمبر 206 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے ہم انشاءاللہ لفظی ترجمہ کریں گے اور لفظی ترجمہ کے ساتھ ساتھ با محاورہ ترجمہ بھی کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنے پاس قلم اور کاغذ رکھ لیں تاکہ مشکل الفاظ کے معنی آپ لکھ سکیں اور اس طرح آپ کو سمجھنے میں اور یاد رکھنے میں سہولت اور آسانی ہو۔ اور اگر آپ اب تک کے ہمارے سارے ویڈیو شروع سے دیکھنا چاہیں تو ہم نے آسان ترجمہ قرآن کے نام سے پلے لسٹ بنا رکھی ہے، وہاں جا کر آپ ہمارے سارے ویڈیو بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکروا اللہ فی ایام معدودات فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقى واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون۔ وَاذْكُرُوا اور یاد رکھو، اللہ فی میں ایام دن معدودات گنتی کے، فمن پس جو تعجل جلد چلا گیا، فی میں یومین دو دن، یومین تثنیہ ہے، یومن واحد ہے، یومین دو دن، فلا تو نہیں، اثم کوئی گناہ، علیہ اس پر، ومن اور جس تأخر تاخیر کی، فلا تو نہیں، اثم گناہ، علیہ اس پر، لمن جو لیے، اتقا ڈرتا رہا، واتقوا اور ڈرو، اللہ وعلموا اور جان لو، انکم کہ تم، الیہ اسی کی طرف، تحشرون جمع کیے جاؤ گے۔ واذکروا اللہ اور خوب یاد کر لو اللہ تعالیٰ کو، فی ایام ان دنوں میں، معدودات جو معدود چند ہیں۔ یہ آیت کریمہ بھی حج کے متعلق ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ اور خوب یاد کر لو اللہ تعالیٰ کو، فی ایام ان دنوں میں، معدودات جو معدود چند ہیں۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ اور جو جلدی کر کے دو دنوں میں ہی چلا گیا، فلا اثم علیہ تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، ومن تأخر اور جو کچھ دیر وہاں ٹھہرا رہا، فلا اثم علیہ اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، لمن اتقى بشرطے کہ وہ ڈرتا رہا ہو، وہ پرہیزگاری اختیار کرے، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو، واعلموا اور جان لو، انکم الیہ تحشرون تمہیں اسی کی بارگاہ میں اکٹھا کیا جائے گا۔ واذکروا اللہ فی ایام معدودات اور خوب یاد کر لو تم اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں، معدودات جو معدود چند ہیں۔ منی میں حج کے دوران 3 دن گزارنا سنت ہے اور اس دوران جمرات پر کنکریاں مارنا واجب ہے، البتہ 13 تاریخ کے بعد یعنی 13 ذی الحجہ کے بعد منی سے چلا جانا جائز ہے۔ 13 ذی الحجہ تک رکنا ضروری نہیں، اور اگر کوئی رکنا چاہے تو 13 تاریخ کو بھی رمی کر کے واپس جا سکتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ اور من سے، الناس لوگ، من جو، یعجبک تمہیں بلی معلوم ہوتی ہے، تمہیں اچھی لگتی ہے، قولہ اس کی بات، فی میں، الحیات زندگی، الدنیا دنیا، ویشہد اور وہ گواہ بناتا ہے،
اللہ اللہ علا پر ما جو فی قلبہ اس کے دل میں وہو اور وہ الد سخت الخصام جگڑالو ومن الناس اور لوگوں میں ایک شخص وہ بھی ہے من یعجبک قولہ کہ پسند آتی ہے تجھے اس کی گفتگو فی الحیات الدنیا دنیاوی زندگی کے بارے میں ویشہد اللہ علی ما فی قلبہ اور وہ گواہ بناتا رہتا ہے علی ما فی قلبہ اس پر جو کچھ اس کے دل میں ہے ویشہد اللہ علی ما فی قلبہ اور جو کچھ اس کے دل میں ہے وہ اس پر اللہ کو گواہ بھی بناتا ہے وہو الد الخصام حالانکہ وہ حق کا سخت ترین دشمن ہے حالانکہ وہ حق کا سخت ترین دشمن ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اور لوگوں میں سے ایک وہ شخص بھی ہے مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا کہ پسند آتی ہے تجھے اس کی گفتگو دنیاوی زندگی کے بارے میں وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ اور جو کچھ اس کے دل میں ہے وہ اس پر اللہ کو گواہ بھی بناتا ہے وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ حالانکہ وہ حق کا سخت ترین دشمن ہے۔ یہاں سے منافقوں کے احوال کا بیان ہے کہ جب منافقین سامنے آتے ہیں تو بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، اپنے مسلمان ہونے کے لیے لمبے چوڑے دعوے کرتے ہیں اور اس پر اللہ کی قسمیں بھی کھاتے ہیں کہ ہم تو سچے پکے مسلمان ہیں، ہم مخلص ہیں، ہم خیر خواہ ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام کے سب سے بڑے جھگڑالو دشمن یہی ہیں۔ جب یہ تمہارے پاس واپس آتے ہیں یا ان کو کچھ اقتدار ملتا ہے تو ان کی شر پسند طبیعت گل کھلاتی ہے اور فتنہ و فساد اور قتل و غارت کا بازار گرم کر دیتے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ یہ آیت کریمہ اخنس بن شریق ثقفی کے حق میں نازل ہوئی، لیکن اس کا حکم عام ہے کہ سب منافقین کی یہی عادت ہے، یہی ان کا طریقہ کار اور یہی انجام ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ وَإِذَا اور جب تولا وہ لوٹے سعا دوڑتا پھرے فی میں الارض زمین لیفسد تاکہ فساد کرے فیہا اس میں ویہلک اور برباد کرے الحرث کھیتی والنسل اور نسل واللہ اور اللہ لا یحب نہیں پسند فرماتا الفساد فساد۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى اور جب اٹھ کر جاتا ہے وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ اور جب اٹھ کر جاتا ہے تو زمین میں اس کی دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے لِيُفْسِدَ فِيهَا تاکہ وہ زمین میں فساد مچائے وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ اور کھیتیاں اور نسلیں تباہ و برباد کرے واللہ لا يحب الفساد اور اللہ تعالی فساد کو ہرگز پسند نہیں فرماتا۔ وَإِذَا تَوَلَّى اور جب وہ چلا جاتا ہے سعى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا تو زمین میں اس کی دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ وہ زمین میں فساد مچائے۔ تولا کے دو معنی ہیں، نمبر ایک والی بننا اور نمبر دو پیٹھ پھیرنا۔ یہاں دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں، یعنی اگر اسے اقتدار ملتا ہے تو فتنہ و فساد برپا کرتا ہے اور لوٹ کھسوٹ شروع کر دیتا ہے، یا جب مسلمانوں کے پاس سے اٹھ کر چلا آتا ہے تو پھر وہی منافقت ظاہر کرنے لگتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ
وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ وَإِذَا، اور جب، قیل کہا جائے، لہو اس سے، اتقی ڈر، اللہ اللہ، اخذتہ اسے آمادہ کر دے، العزت عزت، تکبر، بالاثم گناہ پر، فحسبہ تو اس کو کافی ہے، جہنم جہنم، ولبئس اور البتہ، المہاد برا ٹھکانہ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا خوف کر، اخذت العزت بالاثم، تو نخوت اس کو گناہ پر آمادہ کر دیتی ہے، تکبر اس کو گناہ پر آمادہ کر دیتا ہے، فحسبہ جہنم، بس اس کے لیے جہنم کافی ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَإِذَا قِيلَ اور جب اسے کہا جاتا ہے، اتق اللہ اللہ کا خوف کر، اخذت العزت بالاثم تو نخوت اسے گناہ پر آمادہ کر دیتی ہے۔ یعنی اخنس بن شریک وہ منافق اور اس کے سوے ساتھیوں کا ایک ہی ڈنگ ہے، جب انہیں ان کی فتنہ پردازیوں سے روکنے کے لیے اللہ کا خوف دلایا جاتا ہے تو غصے سے ان کے نتنے پھول جاتے ہیں، وہ لال پیلے ہو جاتے ہیں، اور اسے وہ اپنے ذاتی وقار اور شخصی عزت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ اس وقت نہ انہیں خدا کا خوف رہتا ہے، نہ اس کے دردناک عذاب کا ڈر رہتا ہے۔ وہ اپنی ساری طاقتیں اپنے جھوٹے وقار کو برقرار رکھنے کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ چلو وہ تو مر گئے، اپنا کیا حال ہے؟ کیا ہم تو حق کے سامنے سر جھکانے کو عار نہیں سمجھتے اور اپنی ناحق بات پر اڑے رہنے میں اپنی عزت تصور نہیں کرتے؟ آپ ہی اپنے ذرا طرز عمل کو دیکھیں، آپ ہی اپنے ذرا طرز عمل کو دیکھیں، میں اگر عرض کروں گا تو شکایت ہوگی۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجل احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، اللهم انفعنا بالقرآن العظیم ورفعنا بالآیات والذکر الحکیم، رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔